أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورهما إن الله سميع بصير۔ آج کی تراویح کی نماز میں 27ویں پارے کی 2 صورتیں اور 28واں پارہ پورا پڑھا گیا۔ اب باقی ہے تبارک الذی سے آخر تک 2 پارے باقی ہیں۔ کل انشاءاللہ پڑھا جائے گا 29واں پارہ اور پرسوں انشاءاللہ 30واں پارہ پڑھا جائے گا۔ اس طرح قرآن سن کے ختم کریں گے اور پڑھ کے ختم کریں گے۔ قرآن پڑھ کے ختم کرتے ہیں، اس کا دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ دعا بھی قبول فرماتا ہے۔ عرب میں طلاق کے کئی طریقے تھے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بیوی سے ناراض ہو وہ طلاق دیتے، پھر اس کے بعد واپس لیتے نہیں۔ 1 مہینہ ہوا اور 1 طلاق، 1 مہینہ ہوا اور 1 طلاق، 1 مہینہ ہوا اور 1 طلاق۔ کتنی طلاق دیتے، بیوی کو پریشان کرتے۔ اللہ نے اس کو ختم کر کے 3 میں کر دیا۔ 3 طلاق کے بعد پھر میل جول ختم۔ یہ طریقہ تھا جو اب بھی ہے۔ دوسرا طریقہ عربوں کے اندر تھا، بیوی سے ناراض ہو گئے تو شوہر بولتا تھا تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، غصے میں بولتا ہے۔ اس کو بولتے زہار۔ زہرن کا مطلب پیٹھ ہے۔ یہ ایک طریقہ تھا اور یہ بہت سخت طلاق۔ یہ اگر کوئی بول دیا اپنی بیوی سے پھر کبھی مل ہی نہیں سکتے ہو۔ جیسے لیعان کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا تم دونوں کبھی نہیں ملو گے۔ اسی طرح جو آدمی کے غصے میں آ کے زہار کر دیا، اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو ختم، نکاح ہوتا سب ختم، مل ہی نہیں سکتے دوبارہ۔ ایسا ان کے اندر ایک طلاق کا طریقہ تھا۔ اب یہ پیٹھ ہی بولنا ضروری ہے کیا؟ میرے ماں کے پیٹ کی طرح ہے، میرے ماں کے ہاتھ کی طرح ہے، میرے ماں کے چہرے کی طرح ہے۔ غصے میں بولتا، محبت میں نہیں بولتا۔ کوئی آدمی اگر اپنی بیوی کو دیکھ کے اپنی ماں کو یاد کرے کہ میری امی جان بھی ایسی تھیں، ایسا چہرہ تھا، ایسی ناک تھی، تو بیوی سے اگر بولے تو میری ماں کی جیسا ہے، خوشی سے بولتا، وہ زہار نہیں۔ غصے سے بولے تو وہ زہار۔ تو مدینے میں ایک خاتون تھی جن کا نام تھا خولہ۔ ان کے شوہر وہ زندگی پوری گزارے، بڑھاپے کے قریب کسی دن کو غصہ آیا شوہر کو تو انہوں نے اپنی بیوی خولہ سے زہار کر لیا، کہا تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، غصے میں بول دیے۔ اب یہ عورت بہت روئی کہ پوری جوانی محبت سے گزارے، اب تک بھی محبت سے تھے، اتنی بڑی چیز انہوں نے کہہ دی نا۔ جا کے اللہ کے رسول سے کہی کہ اللہ کے رسول اس طرح میرے شوہر نے مجھ سے کہہ دیا۔ اللہ کے رسول اتنا آہستہ بولتی تھی کوئی نہیں سن سکتا، لیکن اللہ 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر اس خاتون کی آواز کو سنا۔ واللہ یسمع تحاورکما۔ نبی وہ جو مجادلہ، جدال والی، آپ سے آ کر شکایت کرنے والی عورت آئی نا، اس کی بات بھی آپ کی بات بھی اللہ نے سنی۔ اس لیے اس صورت کا نام بھی مجادلہ یا مجادلہ رکھا گیا، دونوں ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی شکایت کو سن کے اللہ نے اس کا حل نکالا۔ کہا کہ جو لوگ کہ اپنی بیوی سے زہار کرتے ہیں، غصے میں آ کے کہتے ہیں تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو ان کے لیے ایک حل ہے۔
وہ یہ ہے کہ دوبارہ ملنے سے پہلے یہ غلام آزاد کرنا، غلام آزاد کرنے کے بعد پھر ان کا زہار ختم، نہیں تو 60 آدمی کو کھانا کھلانا، اس کے بعد وہ ملیں گے۔ ایسا اللہ نے اس کا حل نکالا، اللہ کی مہربانی سے ایسا ہو گیا کہ آج بھی یہ حکم ہے، ہاں آج بھی یہی حکم ہے کہ صاحب طلاق دوسرے طریقے ہے، یہ بھی ایک طلاق کی شکل ہے۔ کوئی آدمی اس طرح اپنی بیوی سے کرے تو اس کو چاہیے کہ ایسے کرے۔ طلاق کے سلسلے میں ہم نے بہت ساری باتیں اس سے پہلے سنی ہیں، لیکن طلاق ایک سورت کا نام یہ سورۃ الطلاق، طلاق کی سورت، طلاق کے احکام اس کے اندر مختلف بیان کیے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم۔ نبی ہو کہ نبی کو ماننے والے ہوں، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے اندر طلاق دو اور عدت کے دن گن کے رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ طلاق دینے کی کیا شرط ہے؟ طلاق دینے کی شرط یہ ہے، کوئی اگر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو بیوی جب حیض سے پاک ہو کے نہا لیتی ہے، اس سے صحبت کیے بغیر طلاق دینا، 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد 4 دن کے بعد پاک ہونے کے اس کے بعد طلاق دیا اور 2 آدمی کو گواہ بنایا، اسی میں طلاق دینا۔ رات میں صحبت کر لیے، صبح میں طلاق دے تو غلط طلاق ہو، اس کو بولتے بدعت کی طلاق، بدعی طلاق۔ اللہ نے کہا ایسے نہیں کرنا، یہ یہاں سے گننے میں آسانی ہوتی، اس کے اندر حمل ہے کہ نہیں ہے کیا ہے۔ اللہ نے کہا طلاق دینے کے لیے یہ کام کرو، تو طلاق دینا اتنا آسان نہیں ہے، تو اللہ نے کہا ایسے کرو۔ اب طلاق دیا بیوی پاک ہونے کے بعد بغیر صحبت کیے تو اللہ کہتا ہے لا تخرجوہن من بیوتہن، طلاق دیتے ہی بیوی کو ان کے گھر کو نہیں بھیج دینا، ہمارے گھر میں رکھو۔ کیا بولتا؟ ان کے گھروں میں رکھو بولتا اللہ، یہ نہیں کہ تمہارے گھروں میں۔ تو اتنا اس کا مطلب یہ کہ عورت کا بھی گھر میں حق ہے، نہیں نکلنا گھر سے۔ ولا یخرجن، ان عورتوں کو بھی چاہیے کہ نہیں جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ کتنے دن رہیں گی، 3 مہینہ، محبت پیدا ہوگی، افسوس ہوگا، پھر بھی شادی کر لیں، پھر بھی جو طلاق رجوع کر لیں گے، ایسا۔ لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ۔ ہاں اگر یہ عورتیں تمہارے ساتھ گستاخی کرتے ہیں، پریشان کرتی ہیں، غلط سلوک کرتی ہیں، گالی گلوچ کرتی ہیں، تب ان کو گھر سے نکال کے بھیج دو۔ کہا الا یاتین بفاحشۃ مبینہ وتلک حدود اللہ، اللہ کے یہ سب کنڈیشنز ہیں۔ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، جو بھی اللہ کے حدود کنڈیشن کے خلاف ورزی کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ نے کہا لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، یہ ہو سکتا ہے کہ 3 مہینے جو رہے گی طلاق شدہ عورت، دل میں دونوں کے محبت پیدا ہو جائے گی، لہذا تم مل جاؤ گے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، 3 مہینے گزر گئے، محبت پیدا نہیں ہوئی، دونوں میں صلح نہیں ہوئی، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، 3 مہینے کے لیے 1 دن 2 دن ہے، اور تمہارے لیے 2 چیزیں ہیں، یا تو ان کو اچھے طریقے سے بیوی بنا کے رکھ لو، ابھی 3 مہینے میں 2 دن باقی ہیں، اور فَارِقُوهُنَّ 3 مہینے ہو گئے تو بھیج دو، بِمَعْرُوف، عورت کو بھیجے گالی دے کے، ستا کے، مار کے نہیں بھیجنا، اچھے طریقے سے بھیجو۔ پہلے تمہاری بیوی تھی، اب تو بیوی نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان عورت ہے، اور وہ تمہاری طرح وہ بھی عزت والی خاتون ہے، اس کو جو ہے پریشان کر کے نہیں بھیجنا۔ واشہدوا ذوی عدل منکم،
طلاق دیتے وقت بھی، طلاق رجوع کرتے وقت بھی، اور اس کو رخصت کرتے وقت بھی 2 آدمی کو گواہ بنا لو۔ یہ اللہ تعالیٰ پر جو ایمان رکھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اچھی صورت پیدا کرے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ پر بھروسہ کرنے سے 3 باتیں ہوئی۔ ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی اللہ پر بھروسہ کریں گے اللہ تعالیٰ مشکلوں سے نکلنے کا راستہ بتائے گا، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دے گا کہ جہاں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ وہ بھی کرے گا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا فیصلہ کر کے رکھا ہے۔ اب عورتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک عورت تو وہ جس کو حیض آتا ہے 40-45 سال تک حیض آتے رہتا ہے، 45 یا 50 کے قریب ہوتے تو حیض بند ہو جاتا، زیادہ ہو کے حیض بند ہو جاتا، اس کا بچہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک عورت یہ، اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے بوڑھی عورت۔ اچھا، دوسری چھوٹی بچی ابھی بالغ نہیں ہوئی، تو اللہ بولا نا 3 حیض، اب ان کو تو حیض آتا نہیں، نہ بوڑھی ہوگی نہ کا، ان کی عدت 3 مہینہ۔ اور اسی طرح جو بچی ابھی بالغ نہیں ہوئی اس کو شادی کر کے دیے، اس کی مدت بھی 3 مہینہ، ان کو تو حیض آتا نہیں نا، اللہ نے وہ بھی کہہ دیا۔ اس لیے اس کو چاہیے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تم کو بتایا ہے۔ جو بھی اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کے لیے بڑا بدلہ دے گا۔ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ، طلاق دینے کے بعد اپنی بیوی کو جہاں تم رہتے ہو، جیسا تم کھاتے پیتے رہتے ہو ویسے بیوی کو بھی رکھنا۔ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، صبح ناشتہ دیے تو رات تک پوچھتے نہیں، کچھ بھی نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ۔ چوتھی صورت یہ ہے عورت حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، طلاق دے سکتے، حاملہ عورت کو طلاق دے سکتے۔ یہ ساری باتیں جانکاری کے لیے ہے، تجربہ نہیں کرنا کہ جا کے اپنی بیوی کو ایسا کریں گے ویسا کریں گے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں کرنا۔ جانکاری کے لیے سب باتیں ہیں، اس لیے طلاق کی باتیں اللہ نے بہت وضاحت کے ساتھ قرآن میں ہیں۔ اب بچہ حاملہ ہے اور وہ پورے حمل ہونے تک بچہ پیدا ہونے تک ان کو چاہیے کہ اس کا خیال کریں۔ یہ عورتوں کی مصیبت اور شروع ہو گئی، جاتے جاتے شیطان ڈالا ہلا کے جاتا بولتے نا، ویسا بولتے۔ 1-2 دن باقی ہیں تو عورتیں شور غل یہاں آواز کرتی ہیں جو سننا چاہتی ہیں، ان کو کچھ بھی موقع نہیں ملتا۔ یہ عورتیں فوراً نکل کر چلے جائیں، جو عورتیں کوئی بیان نہیں سننا چاہتی ہیں فوراً نکل کے جائیں، ورنہ تو بدعا کرنی پڑے گا اس عورتوں کے لیے، اللہ رحم کرے۔ کہا کہ اگر ان کا حمل ہے تو بچہ پیدا ہو گیا، اب طلاق ختم ہو گئی۔ کتنے مہینے جی؟ 6 مہینے، 7 مہینے، 8 مہینے، 9 مہینے نا، اب ان کی ختم ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا۔ اب اگر نکاح کرنا چاہتا ہے تو نیا نکاح، بچہ باپ کا۔ اب یہ عورت باپ بچے کو دودھ پلائے گی لیکن خرچہ دے گا باپ، بچہ دونوں کا ہو، بیوی کا بھی شوہر کا بھی، لیکن شوہر کو اللہ نے حکم دیا ہے تم اپنے حساب سے بیوی کو خرچ کرو، جب تک وہ دودھ پلاتی ہے 2 سال ٹھیک ہے،
اور اگر تم نہیں چاہتے ہو کسی اس عورت سے دودھ پلانا، کسی اور عورت سے دودھ پلانا، لیکن مشورہ کر کے اس کو کر لو، دکھ دوسری کو عورت بیان کرے گی۔ جو کچھ کہ تم خرچ کر سکتے ہو اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرو، اور جس کو جو روزی تنگی ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اتنی تکلیف دیتا ہے جتنا وہ کر سکے۔ یہ سورہ طلاق کی کچھ باتیں تھیں۔ اس کے بعد آخری سورہ 28ویں پارے کی سورہ تحریم ہے، اس میں بہت ساری باتیں کہی گئی۔ آخری چند آیتوں کے اندر اللہ نے فرمایا کافروں کے لیے دو عورتوں کی مثال، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی، اتنے بڑے نبی لیکن ان کی بیوی کافر، شوہر پر ایمان نہیں لائی، شوہر کو پریشان کی۔ اور دوسری لوط علیہ السلام کی بیوی، اس زمانے میں کافر عورتوں سے بھی شادی جائز تھی، انسان کی شادی انسان سے، لیکن ہماری شریعت میں مسلمان کی شادی مسلمان سے۔ اس زمانے میں انسان کی شادی انسان سے، ویسا تھا، برداشت کرے۔ اتنے بڑے پیغمبر ہو کے بھی اپنی بیویوں کو ہدایت بھی نہیں دے سکے اور اپنی بیویوں کو جہنم سے نکال بھی نہیں سکے۔ وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، جاؤ جہنم میں جاؤ، نوح نبی اور لوط نبی کی بیویوں تم دونوں جہنم میں جاؤ۔ اسی طرح نیک لوگوں کے لیے بھی اللہ نے دو عورتوں کی مثال دی۔ ایک تو فرعون کی بیوی کی مثال دی، کتنی نیک خاتون تھی، اتنے بڑے بادشاہ کی، فرعون سب سے بڑا بادشاہ دنیا کا اپنے زمانے میں، اس کی بیوی کتنی بڑی ملکہ، محل بھی، زیور بھی، اناز و نعمت بھی، کیا کیا تھا جی۔ لیکن ایمان جب دل میں آ گیا تو سب بیکار ہو گیا، اور ایمان لے آئی موسیٰ علیہ السلام پر۔ فرعون نے ان کو بہت پریشان کیا، بہت ستایا، کیا کیا، لیکن وہ خاتون اسلام سے نہیں پھری، اللہ سے دعا کرتی رہی، اللہ مجھے فرعون سے اور اس کے لوگوں سے نجات دے، اللہ مجھے بچا، اللہ نے اس کو بچایا، اللہ نے اس کی حفاظت کی، اور قرآن میں اس کا ذکر قیامت تک کے لیے رکھ دیا۔ نام تو نہیں ہے، فرعون کی بیوی ہے، ایسا ہے۔ اب اس کا نام کیا تھا، آسیہ تھا، کچھ بھی تھا، رہا ہوگا کچھ بھی نام۔ کتنے نیک خاتون تھی جی۔ لوگوں نے لکھا ہے کہ فرعون جو ہے ان کو ستاتے ایک مرتبہ تو ایسے کیا، لٹا کے میخ ٹھونکا، ان کے جسم میں میخ ٹھونکا، ایسا بھی بولتے ہیں۔ فرعون ذو الاوتاد، اور جو ہے فرعون جو میخوں والا تھا، اس سے لوگ کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو اس نے میخ ٹھونک کے اس کی جان گئی۔ کیسی تکلیف اٹھائے جی، سبحان اللہ، تکلیف ایسا سب اٹھائے، ایمان سے پاس نہیں آئے۔ ایک تو یہ خاتون ہے تمہارے لیے نمونے کے لیے مسلمان عورتوں۔ ایک اور خاتون کا ذکر بھی قرآن نے کیا، جس کو عمران کی بیٹی مریم کہتے ہیں، وہ بھی کتنی نیک خاتون تھی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اللہ نے ان کو بغیر باپ کے، بغیر شوہر کے بچہ دیا، اور وہ نیک آدمی تھے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ کتنی نیک خاتون تھی یہ، اللہ کو کتنا یاد کرتی تھی، اللہ کی کتنی عبادت گزار تھی۔ یہ تمہارے لیے دو عورتیں ہیں جن کو تم اپنے لیے مثال بناؤ۔ یہ ساری باتیں ان صورتوں کے اندر کہی گئی ہیں۔ آج 27ویں رات ہے، عام طور پر ہمارے یہاں اس کو 57واں کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بریانی کھاؤ، حلوے کھاؤ، روشنی کرو، نئے کپڑے پہنو، اور سب عطر خوشبو لگا کے گلیوں میں گھومو، کہاں کون سی مسجد میں کتنی لائٹ لگائے ہیں،
کون سی مسجد میں کتنا فلاں کرے ہیں. اس کے بعد سب کچھ ہونے کے بعد حافظ صاحب کو ہدیہ دے کے قرات پڑھا کے بوندی کھاؤ، جا کے سو جاؤ. اس کا نام شب قدر، اس کا نام 57. نعوذ باللہ. اور جو لڑکے رہتے ہیں اوباش لڑکے جن کو کہتے ہیں، بے پرواہ لڑکے، 2 ویلر لے لیا اور پورے شہر میں گھومتے رہتے ہیں. پولیس والوں کے آج کے رات درد سر، کتنی سیکورٹی ڈالنی پڑتی ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے. شہروں کے اندر ایک بڑی مصیبت. کتنی پیاری رات ہے، اس کے اندر اللہ نے کتنی جو نعمتیں رکھی ہیں، ہمارے لیے ثواب کے کتنے کام رکھے ہیں. ان سب کو چھوڑ کے ہم یہ سب غلط کام کرتے ہیں. مسجدوں کو لائٹ جو جلاتے ہیں یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے. ایک حکومت تھی جن کو بنو عباس کی حکومت کہتے ہیں. خلفائے راشدین کے بعد، حضرت علی کے بعد بنو امیہ کی حکومت تھی. اس کے بعد 120 سال کے بعد ایک دوسرا قبیلہ تھا قریش کا، تو ان لوگوں کی حکومت قائم ہو گئی. اس میں بہت ہی مشہور بادشاہ تھے ہارون رشید، بہت بڑے بادشاہ. دنیا کہیں بھی ابر، آسمان کو دیکھ کر بولتے ابر تو کہیں بھی برس، اس کا غلہ مجھے آئے گا. اتنے بڑے بادشاہ تھے. ان کے زمانے میں برمک یہ پارسیوں کا ایک خاندان تھا، حساب کتاب میں، انتظام میں بہت ماہر. دنیا میں کوئی بھی ویسا نہیں تھے. ہارون رشید سے قریب ہو گئے مسلمان ہو کر، لیکن دل کے اندر وہ جو پارسی مذہب ہے نا، آتش پرست جن کو کہتے ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے، وہ ان کے دل میں تھا. تو یہ جب نوروز آتا، پیرشیا کا سے فارس کا پہلا سال آتا، نوروز، نیو ایئر بولتے نا، نیو ایئرس ڈے، وہ جب آتا تو عبادت کرتے مسجد میں، لیکن سامنے بہت روشنی کرتے، آگ وغیرہ خوب جلاتے. آگ کی پوجا کرنے کی ان کی عادت تھی. وہاں سے شروع ہوا مسلمانوں کے اندر بھی، گمراہ مسلمانوں کے اندر لائٹنگ کرنا. اب وہ سب کے اندر ہے، ہندوؤں کے اندر بھی ہے. ان کی کوئی بھی خوشی کے دن آتی ہیں، مندر کو کتنا سجاتے. پہلے تو سیریل وغیرہ نہیں تھا، ٹیوب لائٹ زیادہ لگاتے تھے. اب تو ہر طرح کا لگانا شروع کر دیے. وہ تو اٹھا کے لے جاتے ہیں، پوری اس میں مورتی بنی رہتی ہے، اس کو لائٹ دے دیا تو بڑھ ہو گیا. وہ کیسا کیسا کرتے ہیں کہ اللہ بچائے. دیکھو اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، گاڑی میں اٹھا کے لے جاتے ہیں، کندھے میں اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور لائٹ چوڑ دیے پورا بت بن جاتا، اس کی پوجا کرتے. اللہ اکبر. اسی طرح کرسچنوں کے اندر بھی ایک عادت ہے، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا، کرسمس ٹری ہے، فلاں ہے، وہ لوگ بھی چرچ کو بہت سجاتے، وہ کرسمس کے دنوں میں سجاتے. اور اسی طرح مسلمان بھی ان کی دیکھا دیکھی لائٹ جلانا شروع کر دیے مسجدوں میں. کیا یہ سب کتنا غلط کام ہے. اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ جو لوگ کے بدعتوں کو چھوڑیں گے، گمراہیوں کو چھوڑیں گے، اللہ کے دین کے پابند ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا. اور اگر وہ مر گئے تو ان کو شہادت کا درجہ دے گا. تو آج جو ہے وہ 27ویں ہے نا، اسی لیے عورتوں کو بھی زیادہ شوق ہو گیا. کتنی عورتیں کپڑے پہن کے آئی ہوں گی، بتاتی ہوں گی کہ صاحب 857 ہے، کھا پی کے لائے رہیں گی کچھ بھی کھانے کے لیے. مسجد میں بھی کھانے والی عورتیں نا، ان کو دین سے کیا مطلب ہے، اللہ بچائے. تو آج کی رات میں جو باتیں ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا، آج کی رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. آج کی ایک رات عبادت کرے 80 پر 3 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملے گا. ایک ایک منٹ کی قدر کرنا. مغرب کے بعد سے وقت شروع ہو گیا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنی،
اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا نا اللہ، میرے گناہ کو معاف کر دے اللہ، یا ہمارے گناہ کو معاف کر دے اللہ۔ پڑھتے رہنا ربنا آتنا، وہ بھی پڑھتے رہنا، یہ بھی پڑھتے رہنا۔ پتہ نہیں اللہ شب قدر ہم کو دے دیا، کتنی بڑی عبادت ہو جائے گی۔ دوسری بات، آج کی رات میں جو بھی آدمی اہتمام کرے گا نماز کا، جیسے ہم لوگوں نے ابھی تراویح پڑھی ہے نا، ایسے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن فیشن میں نہیں پڑے گا، یہ اللہ سے ثواب کی امید رکھے گا اور خوشی سے پڑھے گا یہ نماز۔ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات یہ کہ دعا، آدمی جو دعا کرتا ہے اگر وہ ٹائم ہو گیا جو اللہ نے مقرر کیا ہے، اس ٹائم میں اگر کچھ بھی ہم عبادت کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، تو ہماری دعا قبول ہونے کا بھی چانس ہے۔ چوتھی بات، جبرائیل علیہ السلام بھی اور فرشتے بھی دنیا میں آتے ہیں، اتنے آتے ہیں، زمین اتنی بڑی ہو گئی نا، تنگ ہو جاتی۔ لیلۃ القدر کا مطلب تنگ ہونے والی رات، قسمت کی رات اور عزت کی رات، یہ سارے معنی آتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام بھی اور فرشتے بھی اللہ کا جو فیصلہ ہے 1 سال کا وہ لکھتے ہیں، اور ہم جو دعا کریں گے، ہمارے حق میں اگر کوئی غلط فیصلہ ہے، بیماری کا، ایکسیڈنٹ کا، فلاں کا، ہماری دعا سے اللہ چاہے تو اس کو دور کر دیں گے۔ تو اتنی فضیلت کی رات ہے، اس لیے اس کو جاگنے کی رات نہیں کہنا چاہیے، عبادت کی رات، جاگ کر عبادت کرنے کی رات اس کو کہنا چاہیے۔ توبہ کی رات ہے، توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ کا مطلب ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچا کر جنت کو بھیج دیا جائے، اس سے بڑا کامیاب انسان کون ہوگا؟ اتنی بڑی پیاری رات، توبہ کرنا چاہیے اللہ سے۔ اللہ نے کہا مومنوں توبہ کرو اللہ سے، توبوا الی اللہ جمیعا لعلکم تفلحون، توبہ کرو تم کو کامیابی ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توبے کے لیے کہا ہے۔ توبہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے توبے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جب اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر اللہ سے توبہ کرتا ہے، اس کی مثال اللہ کے رسول بولتے ہیں، ایک آدمی سفر پر نکلا۔ پرانے زمانے میں کہیں ایک بستی ایسا تھا نا، یہ آدمی سفر پر نکلا، اونٹ رکھا، کھانا پینا سب اس میں رکھا، اونٹ کے اوپر گیا سفر پر۔ جنگل طے کرتے ہوئے ایک جگہ تھک گیا تو اس نے کہا کہ بھائی مرنا ہی ہے، سو گیا۔ اونٹ کہیں چلا گیا، اٹھ کے دیکھا تو اونٹ نہیں ہے، ادھر گیا ادھر گیا، کہیں دیکھا تو نہیں ہے اونٹ۔ مایوس ہو کے ایک درخت تھا اس کے نیچے آ کر لیٹ گیا، مرنا ہی ہے، یہیں مر جائیں گے۔ اب صبح میں اس کو نیند آ گئی، اٹھ کر دیکھا تو اونٹ موجود، اونٹ بھی ہے، پانی بھی ہے، کھجور بھی ہے، سب بھی ہے، کتنا خوش ہوا جی۔ ویسے ہی ایک بندہ جو گمراہ ہو کے اللہ سے توبہ کرتا ہے، اس آدمی کو کتنی خوشی ہوئی نا، اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی بندہ جب توبہ کرتا ہے۔ اتنا خوش ہوا، اللہ سے بولتا اللہ تو میرا غلام ہے، اللہ تو میرا غلام ہے اور میں تیرا آقا ہوں، الٹا بولتا، خوشی میں آپے سے باہر ہو گیا۔ اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا غلام ہے اور میں تیرا رب ہوں، الٹا بولا، اتنی خوشی۔ ویسے اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے، اس لیے توبہ کرنا چاہیے۔ واقعات تو بہت آتے ہیں۔ ایک واقعہ حضرت کعب بن مالک کا ہے، ان کے بیٹے عبداللہ بیان کرتے ہیں، وہ جا کے اپنے ابا کو، جب ان کی آنکھیں سب کمزور ہو گئے، بوڑھے ہو گئے،
وہ ان کو پکڑ کے لے جاتے ہو جاتے تھے۔ ایک دن بیٹے سے بولے بیٹا میری زندگی کا ایک عجیب واقعہ ہے، عبرت ناک واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ تبوک جو بستی ہے وہاں کا ایران کا اس کا غسان کا بادشاہ تیار ہوا ہم لوگوں سے لڑنے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول کو اطلاع ملی تو اللہ کے رسول نے کہا ہم جا کے لڑیں گے، وہ آنے کے بجائے وہاں ہم جائیں گے۔ پورے مدینے والے کو بولے تیار ہو جاؤ جی، جانا ہے۔ پہلے اللہ کے رسول کبھی بولتے جہاد کو جانا ہے تو صحابہ پوچھتے اللہ کے رسول کہاں جانا ہے؟ ادھر جانا ہے نہیں، ادھر جانا ہے جی، بستی کا نام بھی نہیں بولتے، صحیح بات بھی نہیں بولتے، تیاری کرو، تم کو کیا ہے کدھر بولے تو بھی۔ لیکن اب کی جو تھا اللہ کے رسول نے کلیئر کٹ کہا ہم کو تبوک کو جانا ہے، بہت دور ہے، 800,000 کلومیٹر ہے مدینے سے، وہاں جانا ہے، دھوپ کے دن، کھجور پکنے کے دن، غربت کے دن، کھجور 1 سال پیدا ہوتی بیچ کے 1 سال آرام، اب تو کھجور ختم، نئی کھجور تیار ہو رہی ہے۔ ایسے وقت میں یہ لڑائی کا واقعہ آیا۔ اللہ کے رسول نے کہا سب تیار ہو جاؤ، سارے لوگوں کو آنا ہے۔ جب اعلان ہو گیا ہر آدمی تیار کرنے لگے، ہر آدمی تیاری کرنے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وعدہ کیے تھے اس کے مطابق نکلنے لگے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میرے پاس 2 اونٹ تھے، بہترین اونٹ، میں اس سے پہلے کبھی تیاری نہیں کیا تھا، بدر کی لڑائی کو میں نہیں گیا، لیکن اللہ کے رسول نے جو مکے میں مینا میں بیعت لی تھی نا، میں تھا اس میں، اور بیعت جو ہے وہ بہت کامیاب، سب سے زیادہ ثواب اس کا ہے، ہر لڑائی میں جاتا تھا، لیکن اس لڑائی میں بولا بھائی میرے پاس تو 2 اونٹ ہیں، 1 دن کے بعد بھی میں جا کے مل جاؤں گا۔ 1 دن گزر گیا، نہیں گئے، اچھا کل جائیں گے، دوسرے دن بھی نہیں گئے، بیوی ہیں، صاحب گھر ہے، آرام ہے، تیسرے دن نہیں آج تو جانا ہی ہے، لیکن اس شیطان دل میں ڈالا اب تو بہت دور چلے گئے ہوں گے نا، اب جاؤ گے تو ملے گے نہیں، وہ نہیں گئے۔ اب ان کو بہت پریشانی ہوئی، مدینے میں نکل کر دیکھتے بوڑھے لوگ ہیں یا منافق لوگ ہیں، دوسرے کوئی نہیں، بہت ان کو پریشانی ہوئی۔ اللہ کے رسول جب تبوک کو پہنچ گئے تو بولے کعب بن مالک آئے نہیں کیا جی؟ بنو سلمہ کے ایک آدمی بولے اللہ کے رسول وعدہ کیا، وہ تو جو فیشن پرستی میں رہتا ہے، کندھے دیکھتا رہتا ہے، جھاڑتے رہتا ہے، ویسا آدمی ہے وہ، نہیں بولنا چاہیے تھا نا۔ معاذ بن جبل بولے ہے کیا بولتے، وہ نیک آدمی، اللہ کے رسول نیک آدمی، وہ اچھے آدمی، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، تھوڑا اس طرح کی بات ہوئی۔ اچانک اللہ کا رسول دور سے دیکھے دھول اڑ رہی ہے، کوئی آئے جیسا معلوم ہوتا، اللہ کے رسول بولے ابو خیثمہ ہے کیا جی؟ تھوڑی دیر کے بعد آئے، ابو خیثمہ تھے، وہ بھی ذرا دیر کر دیے لیکن آ کے شامل ہو گئے۔ اللہ کے رسول وہاں تھے تبوک میں کئی دن تک، پھر اس کے بعد بادشاہ تو بھاگ گیا، اللہ کے رسول وہاں تھے، جتنا کرنا کام وہ سب کر کے بستیوں میں جا کے دعوت و تبلیغ کر کے واپس آنے لگے۔ اب ان کو غم بہت زیادہ ہے، اللہ کے رسول کیا جواب دوں گا، کیا جواب دوں گا، بہت پریشان رہتے تھے۔ یہ ان کے خاندان والے بنو سلمہ بولے دیکھو جی عورتیں رہتی ہیں نا، ایک تو کوئی دوسرے بھی رہے ہوں گے بوڑھے بوڑھے، وہ بولے دیکھو اللہ کے رسول آتے نا، آنے کے بعد بولو اللہ کے رسول بخار تھا فلاں تھا ایسا کہتے بول ڈالو، بعد میں اللہ کے رسول معافی چاہیں گے اللہ سے، تمہاری معافی ہو جائے گی، ایسا بھی سمجھائے۔ لیکن بہرحال یہ بھی دل میں سوچ کے رکھے تھے اللہ کے رسول آئیں گے تو میں ایسا بول کے بچ جاؤں گا۔ اللہ کے رسول آ گئے،
مدینے کو اللہ کے رسول کا معمول تھا گھر میں جانے سے پہلے مسجد میں آتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور پورے بستی کا جائزہ لیتے، سب لوگ آ کر ملتے۔ 80 کے قریب منافقین آئے، آ کر بولے اللہ کے رسول میں بھی آنا چاہتا تھا، ایسا ہو گیا، اللہ کے رسول میرا ساتھ ایسا ہو گیا، میرا گھر ایسا تھا، اچھا جی جاؤ جی جاؤ جی اللہ معاف کرے، جاؤ جی، ایسا بول دی۔ کعب بن مالک بھی آئے، اللہ کے رسول نے ان کو دیکھا، دیکھ کے کہا آ بیٹھ، کیا ہوا؟ تو کہا اللہ کے رسول میں دنیا میں کسی اور بادشاہ کے پاس بھی ہوتا، جھوٹ بول کر بچ جاتا، میں جھوٹ بولا تو اللہ تعالیٰ فوراً آپ کو معلوم کرا دے گا۔ اللہ کے رسول میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، میں سب کچھ حیثیت رکھتا تھا، میں جو ہے بہت بڑا گنہگار ہوں، آپ کے ساتھ نہیں آیا، جاؤ جی بیٹھو، ایسا بولے۔ منافق کو بولے جاؤ جاؤ جاؤ، ان کو بولے جاؤ بیٹھ۔ اب وہ پھر بھی وہاں کیوں جی ایسا بولے؟ جیسے منافقوں کو بولے نا جاؤ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، ہو جاتا نا، ان کے دل میں پھر بھی آیا کیا کریں، تو فوراً پوچھے اور کسی کو اللہ تعالیٰ ایسا بولے ہیں کیا؟ ہاں، اور 2 ذرا بوڑھے آدمی تھے، بہت بوڑھے نہیں، جا سکتے تھے، ایک تھے مرارہ بن ربیع اور ایک تھے ہلال ابن امیہ، یہ 2 آدمی بھی صحیح بولے، اللہ کے رسول ان کو بھی ادھر ادھر بیٹھائیں، دیکھو اچھا پرواہ نہیں، جب 30 آدمی میں ہوں کوئی بات نہیں، سب ہو گیا نا، 80 آدمی آ کے سب منافقین معافی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا دیکھو جی یہ 3 آدمی سے کوئی بھی بات نہیں کرنا، ان کا بائیکاٹ کرنا، پوری دنیا بدل گئی، کوئی بھی اسی وقت سب ختم، نہ سلام نہ کلام نہ بات نہ کچھ۔ کتنی تو پریشانی ہوئی جی، ایک دن تھے کیا 50 دن ایسا تھے۔ کہتے ہیں کعب بن مالک بہت رنج ہوتا تھا، مدینے میں نکل کر میں سلام کرتا، کوئی بھی جواب بھی نہیں دیتے، اللہ کے رسول کے مسجد میں بھی جا کے سلام کر کے دیکھتا کہ اللہ کے رسول کے ہونٹ ہلتے کیا نہیں۔ جب میں سنت نفل نماز پڑھتا شاید اللہ کے رسول مجھے دیکھتے، میں جب اللہ کے رسول نفل نماز میں دیکھتا تو اللہ کے رسول دوسری طرف دیکھتے، ایسا بھی ہوتا تھا۔ بہت دن گزرے جی، میرا دل اتنا رنجیدہ ہو گیا، کیا کروں میں؟ سوچا کہ میرا جو دوست ہے، چچیرا بھائی ہے ابو قتادہ، سب سے زیادہ پیارا، اس سے جا کر میں ملوں کیا الگ سے؟ وہ تو باغ میں پانی دیتا رہے گا۔ دیوار پھان کے کود کے جا کر بولا ابو قتادہ تجھے معلوم نہیں کیا میں اللہ کو اللہ کے رسول کو چاہتا ہوں؟ جواب نہیں، اور ایک بار بولے جواب نہیں، اور ایک بار بولے کیا ابو قتادہ تو نہیں جانتا کیا اللہ و رسول عالم، اللہ کو معلوم اللہ کے رسول کو معلوم، ایسا بولے۔ رنجیدہ ہو کے اسی اس پر سے دیوار سے پھر بھی کود کے باہر گرے۔ آ رہے تھے بازار میں، ملک شام غسان کا بادشاہ، وہ ملک شام سے غلہ آتا تھا مدینے کو، گیہوں وہ سب آتا تھا، بہت زرخیز بستی نا شام، ملک شام۔ تو یہ ایک آدمی جو غلہ لا کے بیچتا ہے، وہ ایک خط رکھا تھا، لوگوں سے پوچھا کعب بن مالک کون ہے بھائی؟ کعب بن مالک اتفاق سے گزر رہے تھے، لوگوں نے کہا وہ، جا کے بولا بادشاہ نے تم کو یہ خط دیا ہے۔ کیا ہے خط؟ پڑھنا آتا تھا، خط کھول کے پڑھے، عربی میں رہا ہوگا یا جو زبان اس زمانے میں تھی وہ رہا ہوگا۔ اس کے اندر لکھا تھا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب جو ہے تم پر بہت غصہ ہیں اور تم کو بائیکاٹ کر کے رکھے ہیں اور کوئی بھی تم سے ملتے نہیں ہیں، زمین تنگ نہیں ہے، تم میرے پاس آ جاؤ، ہمارے ملک کو آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ بادشاہ کا خط جی، دشمن دیکھو کیا کیا کرتے ہیں، پوری خبر رکھتے،
کیا ہے کہ وہ ملک شام کہاں ہے اور یہ مدینہ، یہ خبر وہاں تک بھی پہنچی۔ وہ بادشاہ فوراً موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا کہ اس طرح ان کو کاٹیں گے، محمد کے دوستوں کو، صحابہ کو کاٹیں گے تو محمد کمزور ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ کہا کو یہ خط ملا، گھر کو آئے اور اس کو چولہے میں جلا دیا۔ سبحان اللہ، ایمان ایسے رہتا ہے جی۔ اگر ہم کو کسی کا خط آ جائے، کیا حفاظت کر کے رکھیں گے جی؟ توبرا بنا کے رکھیں گے، فلاں کر کے رکھیں گے، منسٹر کا خط ہے، پریسیڈنٹ کا خط ہے، فلاں کا خط ہے۔ دیکھو ایمان کے مقابلے میں یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد 40 دن گزرے، اللہ کے رسول کی طرف سے ایک آدمی آ کر بولے، اللہ کے رسول کہتے ہیں تمہاری بیوی بھی تمہارے گھر میں نہیں رہنا۔ بولے میں طلاق دے دوں کیا؟ نہیں، تمہارے گھر میں تمہاری بیوی نہیں رہنا، اتنا وہ بول دیا۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح 2 آدمی اور تھے نا، ان کو بھی اللہ کے رسول میسیج بھیجے، بیویاں نہیں رہنا۔ ان کی بیویاں آئی اللہ کے رسول کے پاس، آ کر بولی اللہ کے رسول میرا مرد کمزور ہے، اللہ کے رسول بوڑھا ہے، اللہ کے رسول میں ہی اس کی خدمت کرتی ہوں، کھانا دینا فلاں کرنا، اگر میں بھی چلے گئی تو پتہ نہیں وہ مر جائے گا، کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول اجازت دو نا۔ ٹھیک ہے رہو، لیکن میاں بیوی کی طرح رات میں نہیں رہنا، صحبت نہیں کرنا۔ نہیں اللہ کے رسول بوڑھا ہے وہ، اور صاحب وہ روتے رہتا رات دن۔ اچھا ٹھیک ہے جاؤ تمہیں خدمت کرو۔ کعب بن مالک سے بھی بولے، ان کی عورت بولی ہوگی کچھ بھی، تم بھی جاؤ اللہ کے رسول سے بولو، اللہ کے رسول بیوی کو رہنے دو، خدمت کرے گی۔ کہا نہیں میں جوان ہوں، وہ تو بوڑھے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دی، میں جا کے بولا تو پتہ نہیں اللہ کے رسول کیا بولیں گے۔ اس طرح تنگ پریشان تھے۔ توبہ دیکھو کیسا توبہ کرتے ہیں۔ 50 دن گزرے، وہ کعب بن مالک اپنے محلے کے اپنے گھروں میں سے ایک گھر میں چھت پر فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھے ہیں، رنجیدہ اللہ سے معافی چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھا کر بولے یہ 3 آدمی ہیں نا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ کیا خوش ہو گئے صحابہ، دوڑ کے آ رہے ہیں، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، تم کعب بن مالک کے پاس جاؤ، تم ہلال کے پاس جاؤ، تم مرارہ کے پاس جاؤ، سب جاتے۔ وہاں سے ایک آدمی ہی، ایک صلاح پہاڑ ہے، اس کے اوپر سے چل کے دور سے بولا کعب بن مالک خوش ہو جاؤ۔ ان کو یقین ہو گیا اللہ میری توبہ قبول کر لیا ہے۔ فوراً جو ہے انتظار کر رہے، کتنے لوگ آئے جلدی جلدی آئے۔ وہ جو آدمی صلاح سے آواز دیے تھے نا، گھوڑے سے بھی پہلے ان کی آواز آ گئی۔ وہ جب آئے تو ان کا جو کپڑا تھا، بازو گھر سے کہیں سے بھی کپڑا لے کے پہن کے دونوں کپڑا ان کو دے دیا۔ اس زمانے میں کپڑے کی بڑی عزت، بہت کم کپڑے نا، اتنے کم کپڑے تھے شروع میں مدینے کو آ کر بھی کہ صاحب جو کپڑا ہے وہی دھو کے پہن لینا، دوسرا تیسرا جوڑا نہیں۔ سنڈے منڈے ٹیوزڈے کے جوڑے رکھتے نا، ویسا نہیں تھا، جو پہنے وہی۔ اب وہ میلا ہو جاتا، کیا کرتے ظہر کے وقت دھو دیتے، اس کو سوکھنے جاتے، اس کا پہن لیتے۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا تھا شروع میں کہ 3 وقت میں جو لوگ گھر میں رہتے ہیں بغیر اجازت کے اندر نہیں جانا، ایسا اللہ تعالیٰ بولا تھا۔ وہ کپڑے اتار کے دے دیے، دوسرے کپڑے پہن لیے، آئے اللہ کے رسول کے پاس، کتنی خوشی سے آئے۔ آنے کے بعد ایک صحابی تھے وہ طلحہ، وہ آگے بڑھ کے ان سے ملاقات کرے، گلے لگا لیے، دوسرے کون بھی نہیں۔ مکے کے مہاجرین جو تھے کوئی بھی کیا بھی زیادہ ویسا کرے نہیں۔ بہرحال جا کے اللہ کے رسول کو دیکھے، چاند کی طرح چہرہ تھا آپ کا، خوشی اللہ کے رسول کے چہرے میں اتنی تھی، بہت خوش ہو گئے۔ جا کر بولے، اللہ کے رسول بولے دیکھ کعب، تیری زندگی کا آج کا دن بہت بہترین دن۔ اچھا اللہ کے رسول، یہ آپ کو کی طرف سے معافی ہے کہ اللہ کی طرف سے؟
کہ اللہ کی طرف سے، اور بھی زیادہ خوشی ہوئی، اللہ مجھ سے راضی ہو گیا، بہت خوش ہوئے۔ فوراً بولے اللہ کے رسول میری خواہش یہ ہے اللہ نے میری توبہ قبول کی نا، میں میرا پوری پراپرٹی اللہ اور اللہ کے رسول دے دیتا ہوں، پورے دے دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں جی ایسا مت کرو، کچھ رکھ لو، کچھ دو۔ کہا اچھا خیبر میں میرا حصہ ہے نا باغ کا، وہ میں رکھ لیتا ہوں، باغ ہی دے دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے قبول کر لیا۔ اور کہا اللہ کے رسول سچ بولا تو اللہ نے مجھے اتنی عزت دی، اگر میں جھوٹ بولتا منافقوں کی طرح کتنا ذلیل ہوتا۔ اللہ کے رسول نے منافقوں کو کتنا ذلیل کیا اور ان کی کتنی برائی بیان کی۔ اللہ کی مہربانی، اللہ کے رسول آئندہ سے مرنے تک زندگی میں دل لگی میں بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ کے رسول یاد کیے، اور زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے ہو، یعنی دل لگی میں بھی جھوٹ نہیں بولے۔ دیکھو توبہ کتنی، توبہ 50 دن جی، سوچ کے دیکھو اگر ہمارے اوپر ایسی مصیبت آئے گی تو کیا ہوگا جی۔ لیکن جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں یہ سب برداشت کرتے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا کرنا، جان بھی دیتے، مال بھی دیتے، سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ایک سچا اور پکا مومن۔ ہم لوگ ایسا ہوں گے کیا؟ کیسی آزمائش آئی، غسان کا بادشاہ بلاتا ہے ہماری سلطنت کو آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کریں گے۔ شیطان کتنی تمنائیں دلاتا، کتنی خواہش دلاتا، لیکن ایک مومن چھوڑتا نہیں ایمان کو، مضبوطی کے ساتھ ایمان پر جمع رہتا ہے۔ شیطان کے کتنے سب بہانے رہتے وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک مثال توبے کی ایسی دی کہ اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو گے تو اللہ تمہارے ایمان کو قبول کرے گا۔ یہ واقعے کو قرآن میں ذکر کرنے کے بعد اللہ بولتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈر کر زندگی کرو، زندگی گزارو اور ایسے سچے بننے کی کوشش کرو۔ یہ 3 صحابی کتنے سچے تھے، کتنا امتحان ہوا، کتنا روئے، ان کی مثال زندگی بھر اللہ قیامت تک کے لیے ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھ دیا۔ ایک مثال یہ ہوئی، دوسری بھی ایک مثال توبے کی اللہ کے رسول نے، اللہ کے رسول کے زمانے میں پیش آئی۔ وہ ایسا ہوا قبیلہ غامد، یہ قبیلے کا نام ہے غامد، اس کی ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی، آ کر بولی اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، میرے پیٹ میں غلط بچہ ہے، حرام کا بچہ ہے۔ اللہ کے رسول اس کے خاندان والے کو بلا کر بولے لے جاؤ جی اس کو، یہ بچہ پیدا ہونے تک اس کا خیال کرو۔ اس سے کہا تیرا بچہ ہے پیٹ میں، 2 سزا نہیں دیتے، تجھے سزا دینا ہے تجھے بچے کو نہیں۔ جب بچہ پیدا ہو گیا کپڑے میں لپیٹ کر لے کر آ کر بولی اللہ کے رسول بچہ پیدا ہو گیا اللہ کے رسول، اب مجھے سزا دے دو اللہ کے رسول۔ کتنا ڈر تھا کہ اس عورت کے دل میں اللہ کا، کتنا ڈر تھا، معلوم تھا کہ سزا کیا ہے، پتھر سے مار کے جان لینا ہے، جیل میں ڈالنے کا نہیں ہے، کوڑے مارنے کا نہیں ہے، پتھر سے مار کے جان لینے کا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ابھی تو پیدا ہوا، دودھ کون پلائے گا، دودھ پلاؤ، جب دودھ چھوڑ دے گا تو لے کر آؤ۔ گئی پتہ نہیں کتنے دن دودھ پلا کے اس کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا پکڑا کے اللہ کے رسول کے پاس آئی۔ اللہ کے رسول دیکھو بچہ روٹی کھاتا ہے اس لیے آپ انتظام کیجئے۔ اللہ کے رسول نے کون بھائی اس بچے کو پالتے، کوئی لے لیے پال لیے۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ اس کو سنسار کرو۔ 2 واقعات ہیں، ایک تو حضرت خالد بن ولید جہاں کے مارے پتھر، ان کا خون اس عورت کا خون تھوڑا کپڑے میں کہیں لگ گیا، خالد بن ولید نے کہا کتے کی موت مری۔ اللہ کے رسول نے کہا ارے کیا بولے، اتنی نیک عورت جی،
اگر مدینے کے 70 گنہگاروں کو اس کی توبہ تقسیم کرے 70 آدمی بھی بچ جائیں گے۔ اتنی نیک خاتون گناہ کری لیکن ایمان اس کا کتنا مضبوط تھا۔ جب اللہ کے رسول اس کے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہوئے، حضرت عمر ابن خطاب نے کہا اللہ کے رسول زنا کی اس کی نماز پڑھاتے آپ؟ کہا عمر کیا بولتے، یہ عورت تو ہے کیسی کہ اس کی نیکیاں اگر مدینے کے 70 منافقوں کو بھی تقسیم کریں گے ان کی معافی ہو جائے گی۔ کتنی بڑی مثال ہے جی، ایک عورت کا ایمان اور اللہ کا ڈر اس کے دل میں کتنا تھا، جان دینے تیار ہوئی، اور قتل نہیں، تلوار سے مار دے تو ختم نہیں، پتھر سے مار مار کے جان لینا ہے نا، اس کے لیے تیار ہو کے اللہ کے رسول کے پاس آئی۔ کوئی دیکھنے والا نہیں سوائے اللہ کے، جو زنا ہوا کوئی دیکھنے والا نہیں، وہ چاہتی تو کچھ بھی کر دیتی، وہ بچے کو پیٹ سے گرا دیتی یا کچھ بھی کر دیتی، لیکن اللہ کا ڈر کتنا تھا جی اس عورت کے اندر۔ یہ بھی ایک توبے کا واقعہ حدیث کی کتابوں میں یہ 2 واقعے ذکر کرتے توبے کے تعلق سے کہ دیکھو پکے مسلمان کیسے ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا اور دونوں نے صبر کیا اور اس کے بعد اپنی جان بھی دے دیے، لیکن ایمان ان کا اتنا مضبوط تھا کہ اللہ نے ان کو بہت بڑے درجے سے نوازا۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے یہ دعا کی رات بھی ہے، توبے کی رات بھی ہے۔ توبے کا مطلب سمجھ گئے؟ جو بھی چھوٹے موٹے گناہ کیے ہوں گے، بڑے گناہ کیے ہوں گے، یاد آتا ہے تو توبہ کرنا۔ آج یقینی زندگی میں کبھی تم کو یاد آیا تو توبہ کر لینا چاہیے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ بلی کو بھی اگر ہم نے مار دیا جان سے، اس کے لیے بھی توبہ کرنا، اللہ فلاں کتے کو بھی مار دیا نا اللہ جان سے، وہ بھی تیری مخلوق تھی نا اللہ، فلاں بلی کو مار دیا نا اللہ۔ البتہ 5 چیزوں کے لیے اللہ نے کہا ان کو جان سے مارو، سانپ ہے، بچھو ہے، کوا ہے، چوہا ہے، اس چیل ہے، یہ 5 چیزیں ہیں، کہیں بھی تو جان سے مارو، گناہ نہیں، آخر نہیں مارنا چاہیے نا، کتے کو بھی نہیں مارنا چاہیے نا، کتے کے بچے کتنے لوگ ہمارے بچے سے مار دیتے ہیں، نہیں کرنا، بچوں کو منع کرنا۔ کتے کو پانی پلانے سے ایک عورت کو جنت کو چلے گئی، تو لہٰذا ایسا کچھ بھی یاد آئے ہم نے کس کو کیا ستایا ہے، ایک تو ان سے معافی چاہنا، پھر اللہ سے بھی معافی چاہنا، اور اگر اللہ کے حق میں کیے ہیں، نماز نہیں پڑھے، روزہ نہیں رکھے یا کچھ بھی کرے اس طرح کا، اس سے توبہ کرنا، اللہ یہ گناہ ہو گیا، اللہ میں چھوڑ دیا اللہ اس گناہ کو، اللہ میں شرمندہ ہوں، آئندہ نہیں کروں گا اللہ، ایسا دل میں سوچ کے اللہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ عبادت کی رات ہے، دعا کی رات ہے، اپنا ٹائم ویسٹ مت کیجیے، اس لیے 3 راتیں شب قدر نہیں تھیں، ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہو۔ شب قدر کے علامت کے تعلق سے حدیث میں کچھ کلیئر کٹ نہیں آیا، لیکن لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھوڑی بارش ہوگی اس رات کو، 23 رات تھی، اللہ کے رسول سجدہ کیے تو پیشانی میں اور ناک میں مٹی لگی تھی۔ دوسرے یہ بتایا کہ دوسرے دن جو سورج نکلتا ہے وہ زیادہ دھوپ نہیں رہے گی، دھوپ کمزور رہے گی، جیسے چاند ہے نا ویسا سورج نکلے گا، لیکن ان کی شعاعیں کمزور رہیں گی، تھوڑے سبزی کیسا ہو کیا کہتے ہیں ٹیمپریچر کم رہے گا۔ اور یہ بھی بتایا جو تارے گرتے نا آسمان سے، شیطان دبکے رہتے ہیں، وہ دن تارے بھی نہیں گریں گے آسمان سے۔ اور کسی نے کہا کتے بھی نہیں بھونکتے ہیں رات میں، خاموش ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ فرشتے اتنے آتے نا، ان کو دیکھ کر کتے بھی ڈر کے خاموش رہتے ہیں۔ ایسے بہت ساری علامتیں بتاتے ہیں، لیکن یہ ان کی تجربہ ہے۔ یہ ایک بات جو اللہ کے رسول نے کہی کہ رات میں بارش ہوگی، وہ تو حدیث میں آیا۔ یہ سب چلتے باتیں ہیں، اگر آج بھی نہیں ہے تو پھر آنے والی 29ویں رات یقیناً شب قدر ہے، اس کی آج بھی محنت کیجیے، آئندہ جو رات آنے والی ہے 29 کی، اس میں بھی محنت کیجیے، دعا کیجیے، اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا تو کتنی مشکلیں پریشانیاں دور ہوں گی۔ اپنے لیے دعا کرو، یو پی کے اور سب بہار کے اور سب کہاں کے دلی کے جہانگیری کے فلاں کے مسلمانوں کے لیے دعا کرو کہ سب وہ کس قدر پریشان ہیں۔ اب تو پرسوں عید آنے والی ہے،
دلی کے مسلمانوں نے اعلان کیا ہم لوگ عید نہیں کریں گے۔ عید نہیں کریں گا کا مطلب یہ سب کھانا پینا اوڑھنا نیا سب نہیں، سادہ عید جا کے نماز پڑھ کے آئیں گے۔ ہمارے سب بھائی جو جہانگیری کے اتنے پریشان ہیں ان کے خیال کرتے ہوئے ہم لوگ عید نہیں منائیں گے، ایسا دلی والے سمجھتے ہیں۔ آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ اس کے علاوہ جتنی جگہ سے مسلمانوں کو پریشان کیا گیا ہے ان کے واسطے بھی دعا کیجئے کہ اللہ ظالموں کا خاتمہ کرے اور اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے لیے شب قدر نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے، مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری روزی روٹی میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو شب قدر نصیب فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آنے دن کے دنوں میں باقی عبادتوں کو بھی کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمارے توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔